انمول ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی بھی مذہب، پھر چاہے وہ اسلام ہو یا دوسرا کوئی بھی مذہب ہو، ہمیشہ انسانیت پر ظلم جبر کرنے سے روکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حسن سلوک، اخلاق اور ادب سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک شیر دل محب وطن پاکستانی کا ذکر کریں گے، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ ان کو داد دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں جناب، ہم ذکر کر رہے ہیں سپاہی مقبول حسین کا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہے سپٹمبر 1965 کا، جب بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا اور پاکستان اس جنگ کو لڑنے کے لیے پرعزم طریقے سے تیار تھا۔ اس فوج کے نوجوانوں میں ایک نام سپاہی مقبول حسین کا بھی تھا، جو اپنے گھر میں اپنے بھائی مکھن خان اور اپنی دو بہنیں اپنی منگیتر، اپنی والد اور والدہ سے اجازت اور ان کی دعائیں لیتے ہوئے شیر خان کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے۔ اس مشن کا مقصد کشمیر کو حاصل کرنا، وہاں کے مسلمانوں کو ان کا حق دلوانا اور دشمن کے اڈوں پر کار ضرب لگانا تھا۔ اس مشن پر پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کو ہر طرح سے شکست دی۔ اس مشن پر مقبول حسین کی ڈیوٹی موبائل کے ذریعے اپنی فوج اور پیچھے اداروں کو انفارمیشن دینا تھی۔ اس وقت موبائل فون اتنے سمارٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ بہت وزنی اور ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑتا تھا۔ جنگ کے دوران دشمن کی ایک گولی سپاہی مقبول حسین کے سینے پہ آ لگتی ہے اور مقبول سپاہی حسین زمین پر گر جاتا ہے اور وہ دشمن سے لڑنے کے لیے پھر بھی پرعزم ہوتا ہے، لیکن یہ شیر دل نوجوان دشمن کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مقبول حسین کو نہ تو جنگی قیدی بنایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا شمار سول قیدیوں میں ہوتا ہے۔ جنگ کا یہ اصول ہے کہ جنگ کے بعد شہید ہونے والے سپاہیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جاتا ہے، اور اگر کوئی سپاہی یا فوجی یا پھر افسر ان کے پاس قید ہو کر چلا بھی جائے تو یہ انفارمیشن بھی ان کے ملک بھجوائی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی زندہ سپاہی کو قیدی بناتے ہیں تو اس قیدی کو آرام سے رکھا جاتا ہے، ان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، بھارت نے سپاہی مقبول حسین کا ذکر 1965 اور 1971 کی جنگ میں ان کے پکڑے جانے یا پھر شہید ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر پاکستان نے بھی سپاہی مقبول حسین کا نام مسنگ بلیو کلڈ کی فہرست میں شامل کر لیا، اور پھر مقبول حسین پر دشمن کی سزا کے ایسے ہولناک طریقے آزمائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ ان کو سزا ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا، کبھی ان کے اوپر خونخوار کتے چھوڑے جاتے، کبھی انہیں کئی دن بھوکا رکھا جاتا، ان کو گلا سڑا کھانا، تو کبھی درختوں کے پتے کھانے کو کہا جاتا، تو کبھی کتوں کی طرح آوازیں نکالنے کو کہا جاتا، اور کبھی ان پر بے جا تشدد کیا جاتا۔ اور ان کو جس جیل میں رکھا گیا، اس میں نہ تو انسان سو سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں صرف وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتا تھا۔ ان کے ساتھ ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی رہی، اور یہ شیر دل ماں کا لال یہ سب کچھ سہتا رہا۔ یہ ظلم ستم اس ضد پر تھے کہ مقبول حسین پاکستان کے راز بھارت کو دے دے، مگر یہ اسلام اور پاکستان کا مرد مجاہد یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا، اور یوں کئی سال تک یہ ظلم و ستم اسی طرح جاری رہے۔ کافی عرصے تک جب دشمن کے دل کو تسکین نہ ہوئی تو بالآخر مقبول حسین کو یہ حکم دیا کہ پاکستان کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگائے، لیکن یہ غازی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، جس کو سن کر دشمن مزید ظلم بڑھاتے رہے۔ یہ بحث اس بات تک جا پہنچی کہ اگر پاکستان کے خلاف نعرہ لگائے گا تو مقبول حسین کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جواب پاکستان زندہ باد کے نعرے میں ہی تھا۔ دشمن نے بالآخر مقبول حسین کی وہ زبان ہی کاٹ دی جس زبان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اور سپاہی مقبول حسین نے اپنے خون سے جیل کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد لکھ کر وہ دیواریں خون سے رنگین کر دیں۔ یہ ظلم ستم کافی عرصے تک جاری رہے، اور یوں سپاہی مقبول حسین نے اپنی جوانی کے 40 سال دشمن کی قید میں گزارے۔ بالآخر 2005 میں بھارت نے ماہی گیروں کے قیدیوں کا ایک گروہ واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان بھیجا۔ ان قیدیوں کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا، اس سامان میں شاید ان کے کپڑے ہوں گے۔ انہی قیدیوں میں ایک مقبول حسین بھی تھا، جو کہ ظلم و ستم سہنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ سب قیدی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن غازی مقبول حسین ایک الگ ہی مشن پر روانہ ہوا۔ یہ ضعیف العمر شخص کاغذ پر کچھ تحریر لکھ کر لوگوں سے اپنا پتہ پوچھتا رہا۔ لوگ اس کو ضعیف سمجھ کر ان کی مدد کرتے رہے۔ بالآخر یہ غازی آزاد کشمیر مینجمنٹ کے دفتر میں افسر کے سامنے آ بیٹھتا ہے۔ زبان نہ ہونے کے باوجود
یہ شخص کاغذ پر کچھ تحریر لکھتا ہے، جس تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: 33/5/139 سپاہی مقبول حسین ڈیوٹی پر حاضر ہے اور آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ یہ پڑھ کر وہ افسر چونک جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعد ازاں پرانے ریکارڈ کھولے گئے تو 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کا ریکارڈ مل گیا، جو 1965 کی جنگ میں لاپتہ ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ افسر بھی بہت متاثر ہوا اور اس افسر نے سپاہی مقبول حسین اور پوری فوجی قیادت نے تمغہ جرأت سے نوازا اور ان کے گھر کا پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ اور ان کا بھائی ان کے انتظار میں چل بسے۔ محترم ناظرین، یہ سارا واقعہ غازی مقبول حسین نے اپنے ہاتھوں لکھ کر سنایا اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے خبر رساں اداروں نے اس واقعے کو اخبار کے فرنٹ پیج پر شائع کیا۔ اس خبر کا فرنٹ پیج پر شائع ہونا ہی تھا کہ بھارت ایک بار پھر پوری دنیا میں رسوا ہو کر رہ گیا۔ محترم ناظرین، ایسے کئی قیدی اور پائلٹ پاکستان کے ہاتھ بھی آئے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا بلکہ ان کو عزت کے ساتھ واپس ان کے ملک روانہ کیا۔ ناظرین، قوم اور ملک کا یہ عظیم مرد مجاہد 28 اگست 2018 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، ان کے ساتھ اس دردناک داستان پر ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا۔ اس ڈرامے کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔ اس ڈرامے کے آخر میں سپاہی مقبول حسین کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی تمام تر کہانی ویسے ہی ہے جیسے سپاہی مقبول حسین نے بتائی، ویسے ہی دکھائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تو ایک سپاہی کی کہانی تھی، لیکن اسی طرح ہمارے نہ جانے کتنے اور نوجوان دشمن کی قید میں ہوں گے۔ یہ ان نوجوانوں کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ریاست اور آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ سپاہی مقبول حسین اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک شہید ہونے والوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ میں ہوں نوید علی اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا چینل انمول ٹی وی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل انمول ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔